بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو باب پڑھا تھا اسی کی ایک حدیث باقی رہ گئی ہے، اور اس حدیث پاک میں بھی وہی ذمام ابن ثعلبہ کی حدیث ہے، انہی کا پورا واقعہ ہے۔ تو ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا سلیمان ابن المغیرہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن مغیرہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ثابت عن انس ہم سے حدیث بیان کی ثابت نے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے قرآن کے اندر منع کر دیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، سرکار سے قرآن کے اندر بیجا سوال کرنے سے یا کثرت سوال سے منع فرمایا گیا کہ جس میں جن باتوں کی ضرورت نہ ہو ایسی باتوں کے سوال کرنے سے روک دیا گیا۔ یہاں پر نہینا فی القرآن سے مراد یہی ہے کہ قرآن میں جو منع فرمایا گیا ہے وہ کثرت سوال اور بیجا سوال سے منع فرمایا گیا ہے جس کی ضرورت نہ ہو۔ اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے تھے سرکار سے سوال کرنے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم نے سوال کیا اور ہم بارگاہ نبوی کا ادب اور پاس نہ رکھ پائے۔ یہ ان کا اپنا انتہائی تقوی تھا، صحابہ کرام کا سرکار کی انتہائی تعظیم تھی، ورنہ ان سے زیادہ سرکار کا ادب کون رکھ سکتا۔ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی سوال کیا اور وہ اس زمرے میں آ جائے کہ یہ بیجا سوال ہے۔ یہ ان کا اپنا اندیشہ تھا، اپنا تقوی تھا، ورنہ صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والا پھر کون ہے۔ لیکن یہ غایت تعظیم پر دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں وَكَانَ يُعْجِبُنَا، تو ہم تو پوچھنا نہیں چاہتے تھے، یہ خوف تھا، اندیشہ تھا۔ وَكَانَ يُعْجِبُنَا، اعجب يعجب اعجاب اچھا لگنا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا تھا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ العاقل، الرجل کی صفت ہے العاقل، کہ کوئی دانش مند آدمی، سمجھدار آدمی جو نپے تلے الفاظ بولے، بارگاہ نبوی کا پاس و لحاظ بھی اور ادب بھی جسے ہو، ایسا کوئی آدمی اہل بادیہ سے، دیہات والوں میں سے کوئی آ جائے۔ ہمیں یہ بات پسند تھی کہ کوئی آدمی، دانش مند آدمی اہل بادیہ سے آ جائے۔ فَيَسْأَلُهُ، پھر وہ سرکار سے سوال کرے، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم اس سوال کو بھی سنیں اور اس کا جواب سرکار جو ارشاد فرمائے ہم اس کو بھی سنیں۔
ہماری خواہش یہ رہتی تھی فجاء رجل من اہل البادیہ، تو اچانک دیکھا کہ ایک آدمی دیہات والوں میں سے آیا. یہاں پر بھی رجل سے مراد وہی زمام ابن ثعلبہ ہے. فقال، تو اس نے آنے والے نے کہا اتانا رسولک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا آپ کے قاصد، یہاں رسول کا معنی قاصد، آپ کے قاصد اور آپ کے مبلغ ہمارے پاس آئے. فأخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، تو ان قاصد نے، ان پیغامبر نے، پیغام رساں نے ہمیں بتایا، اخبرنا ہمیں خبر دی، ہمیں بتایا، انک تزعم کہ آپ کہتے ہیں، ان اللہ عز وجل ارسلک کہ اللہ عز وجل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ آپ کے قاصد نے بتایا. قال، تو سرکار نے ارشاد فرمائے صدقہ، جس قاصد نے آپ لوگوں کو یہ خبر دی ہے اس نے سچ کہا اور وہ صادق ہے. فقال، تو ان صاحب نے پھر کہا فمن خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل نے پیدا فرمایا. قال فمن خلق الارض والجبال، تو پھر ان صاحب نے کہا کہ زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ قال اللہ عز وجل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل نے پیدا فرمایا. پھر انہوں نے کہا، قال، وہ صاحب بولے فمن جعل فیہا المنافع، زمین میں اور پہاڑوں میں نفع بخش چیزیں یا زمین اور پہاڑوں میں منافع کس نے رکھے؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے. قال، پھر ان صاحب نے کہا فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو نصب فرمایا، اور جس نے زمین اور پہاڑوں میں منافع رکھے، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پوچھتا ہوں اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر واقعی بھیجا؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. قال، پھر ان صاحب نے کہا زعم رسولک ان علینا 5 صلوات، آپ کے پیغام رساں نے یہ بھی کہا ہے کہ زعم خیال کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور زعم بمعنی قالا بھی ہوتا ہے. آپ کے پیغام رساں نے، قاصد نے، مبلغ اسلام نے جا کر یہ بھی کہا ہے ان علینا 5 صلوات، کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، وزکاتن، اور زکوٰۃ فرض ہے، فی اموالنا، ہمارے مالوں میں. قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا صدقہ، اس نے، قاصد نے صحیح کہا، سچا ہے وہ. قال، پھر ان صاحب نے کہا بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس کی قسم دے کر، اس ذات کی قسم دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے، اس ذات کی قسم ہے ارسلک، جس ذات نے تم کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے ان باتوں کا؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں. قال، پھر ان صاحب نے کہا
وزعم رسولک ان علینا صوم شہر، آپ کے پیغام رساں اور مبلغ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک مہینے کے روزے ہمارے سال میں فرض ہیں، فی سنتنا، ہمارے سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ مہینے سے مراد صوم و شہر سے مراد صوم رمضان ہے۔ قال، سرکار نے فرمایا صدق، انہوں نے صحیح کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو پھر ان صاحب نے کہا کہ اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پھر ان صاحب نے کہا، زمام ابن ثعلبہ نے کہا کہ آپ کے مبلغ اور آپ کے پیغام رساں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہمارے اوپر اس آدمی پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قال، سرکار نے فرمایا صدق، مبلغ نے صحیح کہا ہے۔ قال، پھر وہ صاحب بولے فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں۔ قال، پھر وہ صاحب بولے آخر میں فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، تو وہ بعد میں بولے کہ قسم اس ذات کی الذی بعثک بالحق، جنہوں نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور حق کے ساتھ بھیجا، اس ذات کی قسم لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں ان باتوں پر کچھ بھی اضافہ بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی ان سے کچھ کمی کروں گا۔ لا ازید علیہن شیئا ولا انقص کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان تمام کو ویسے ہی رکھوں گا، ویسے ہی مانوں گا جیسے کہ سرکار نے بتائی ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، ان چیزوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، ان امور میں، ان احکام میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی حکم اسلام آئے میں اس حکم اسلام کو بھی نہیں مانوں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکام یہ سرکار نے اپنے زبان مقدس سے بیان کر دیے ہیں تو ان کو مجھے یقین ہے میں ان احکام میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ شخص صادق ہوا، اگر اس نے سچ کہا یا سچ کیا، سچ کیا کا مطلب جتنا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، جتنا سرکار نے حکم فرما دیا اس پر عمل کروں گا، اگر یہ اپنے اس عمل میں صادق رہا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو یہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اتنے ہی احکام پر اس نے عمل کر لیا تو یہ احکام بھی دخول جنت کا سبب بن جائیں گے۔ اب اگر اس سے مزید احکام آئے تو ان مزید احکام پر اگر عمل کرے گا تب تو بدرجہ اولا جنت میں داخل ہوگا، اگر ان پر ہی اس نے عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے، حدیث وہی ہے جو کہ اس سے پہلے گزری،
سند الگ تھی، الفاظ حدیث بدل گئے، مفہوم حدیث وہی رہا۔ تو اس حدیث میں یہ دیکھا آپ نے کہ زمام ابن ثعلبہ آئے اور خود سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کے جواب میں نعم فرما رہے ہیں۔ تو یہ امام بخاری نے اس سے القراءۃ علی العالم اس پر استدلال کیا کہ یہ جائز ہے، ایسی صورت میں روایت کرنا یہ جائز ہے۔ اگلا باب ہے باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو ان باتوں کے بیان میں جو باتیں مناولہ کے سلسلے میں یا مناولہ سے متعلق ذکر کی جاتی ہیں، اور جو اہل علم کے علمی خطوں اور علمی مکتوب شہر والوں کی طرف بھیجنے کا ذکر کیا جاتا ہے، ان تمام باتوں میں یہ باب ہے۔ مناولہ محدثین کی اصطلاح ہے ایک مناولہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کتاب، یہ باب مفعلت کا مصدر ہے، کاتب یکاتب کتابا و مکاتبۃ، ٹھیک ہے۔ امام بخاری اس باب سے مناولہ اور مکاتبہ کے جواز پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ مناولہ اور مکاتبہ یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مناولہ اور مکاتبہ کے لغوی معنی سمجھیے اور پھر ان کے اصطلاحی معنی سمجھیے۔ مناولہ، ناولہ یناول مناولتاً باب مفاعلت سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز لینا۔ ناولت الکتاب، میں نے کتاب حاصل کی، تو مناولہ کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، کوئی چیز لینا۔ اور کاتبہ یکاتب مکاتبتاً، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کی طرف کوئی بات لکھ کر بھیج دینا۔ یہ تو لغوی معانی ہم نے بتا دیے۔ اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں مناولہ کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ ایک مناولہ مقرونہ بالاجازہ اور ایک مناولہ مجردہ عن الاجازہ، یعنی ایک وہ مناولہ جس میں اجازت بھی دی گئی ہو اور ایک وہ مناولہ جس میں اجازت نہیں دی گئی ہو۔ مناولہ مقرونہ بالاجازہ یعنی وہ مناولہ جس میں اجازت دی گئی ہو، جو اجازت سے مقرون ہو۔ یہ کون سا مناولہ ہے؟ تو یاد رہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی استاذ یا شیخ اپنی کتاب شاگرد کو دے کر یہ کہے کہ اس میں جو حدیثیں لکھی ہیں، اس کتاب میں جو حدیثیں جمع کر دی گئی ہیں، جو لکھی ہیں، وہ میں نے فلاں سے سنی ہے، میں نے اپنے فلاں استاد سے سنی ہے، میں تمہیں اس کتاب کی حدیثیں روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جیسے کہ امام مالک مثلاً، ان کی موطأ مالک ہے، تو موطأ امام مالک اگر امام مالک اپنے کسی شاگرد کو دے دیں اور کہیں کہ اس کتاب میں جو حدیثیں لکھی ہیں، یہ سب حدیثیں میں نے اپنے فلاں شیخ سے سنی ہیں، اور یہ کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں، اب اس کتاب کی جو بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو میرے حوالے سے تم کو روایت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اب شاگرد نے وہ کتاب لے لی، تو اس کو مناولہ کہیں گے، اور مناولہ کی صورت میں اب شاگرد کو اس
اس میں درج کی حدیثوں کی روایت کرنا امام مالک سے مثلا روایت کرنا اب یہ جائز ہو جائے گا۔ یہ مناولہ مقرونہ بالاجازت کا مفہوم ہے۔ امام مالک، امام زہری اور یحییٰ ابن سعید انصاری کے نزدیک مناولہ مقرونہ بالاجازت کا جو حکم ہے وہ سماع کا حکم ہے۔ اگر ایسی حدیثوں کی کوئی شاگرد روایت کرتا ہے تو وہ حدیثوں کا حکم سماع کا حکم ہے ان تین حضرات کے نزدیک۔ اگرچہ جمہور کے نزدیک مناولہ مقرونہ بالاجازہ کا حکم سماع کے درجے سے کچھ کم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا امام مالک، امام زہری، یحییٰ ابن سعید وغیرہ ان حضرات کے نزدیک مناولہ مقرونہ بالاجازت کی صورت میں شاگرد جب حدیث کی روایت کرے تو حدثنا اور اخبرنا کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مناولہ مجردہ عن الاجازہ، یعنی وہ مناولہ کے جس میں استاد شاگرد کو کوئی کتاب تو دے اور یہ کہے کہ اس کتاب میں جو حدیثیں مقرون، جو حدیثیں موجود ہیں، مکتوب ہیں، جمع کی گئی ہیں، وہ سب حدیثیں میں نے اپنے فلاں شیخ سے سنی ہیں، اور یہ کہہ کر کتاب دے دے، لیکن اپنے شاگرد کو یہ نہ کہے کہ تم کو میری حوالے سے اس حدیث کی، اس کتاب کی حدیثوں کی روایت کرنے کی اجازت ہے، اجازت نہ دے، تو یہ مناولہ مجردہ عن الاجازہ کہلائے گا۔ اس قسم کے مناولہ کا حکم بیٹا یہ ہے کہ شاگرد کو اس صورت میں شیخ سے حدثنی یا اخبرنی کے ذریعے روایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مناولہ کی ہم نے دو قسمیں بتا دی، مناولہ مقرونہ بالاجازہ اور مناولہ مجردہ عن الاجازہ۔ تو امام بخاری نے فرمایا باب ما یذکر فی المناولہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو مناولہ سے متعلق ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مناولہ کے سلسلے میں کیا قول ہے، مناولہ کے سلسلے میں ائمہ کا کیا فرمان ہے، اس کے ذکر میں یہ باب باندھا۔ ٹھیک ہے، باب ما یذکر فی المناولہ کی ہم توضیح کر چکے۔ ایسی اگلا ایک جز ہے عنوان باب کا، وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، ایسے ہی اہل علم کا شہر کے الی البلدان، شہروں کی طرف علمی مکتوب لکھنے کا بیان ہے، علمی مکتوب لکھنے کا بیان۔ مثلا ایک شہر سے ہم نے کوئی کتاب لکھی یا کوئی بات لکھی خط میں، یا کتاب ہی پوری مجموعہ مطلب بنا دیا، اب شہر والوں فلاں شہر فلاں شہر فلاں شہر، شہر والوں کی طرف وہ خط یا وہ کتاب روانہ کر دی، تو یہ مکاتبہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مکاتبہ۔ احادیث کا مجموعہ شیخ خود سے لکھے یا دوسروں سے لکھوا دے، کسی سے لکھوا دے، تو اس کو پھر وہ مجموعہ دوسروں تک پہنچا دے، تو اس کو مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ مکاتبہ کی بھی بیٹا دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ ایک مکاتبہ وہ جو مقرونہ بالاجازہ ہو، اور ایک مکاتبہ وہ جو کہ مجردہ عن الاجازہ ہو۔ تو ایسی صورت میں مکاتبہ دو قسم کا ہو گیا، جیسے کہ مناولہ دو قسم کا تھا۔ مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ کا مطلب یہ ہوگا کہ شیخ اپنے شاگرد کو اس کتاب میں درج حدیثوں کی روایت کرنے کی اجازت دے،
مطلب کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد بھیج دی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اس کتاب میں جو حدیثیں میں نے درج کی ہیں ان حدیثوں کی روایت کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ جو ہوتا ہے وہ اپنی قوت اور صحت کے اعتبار سے مناولہ مقرونہ بالاجازہ کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی۔ اور ایک ہوتا ہے مکاتبہ مجردہ عن الاجازہ، یعنی شیخ نے کوئی کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کی طرف بھیج دی یا کسی کی طرف بھیج دی، اور اس میں یہ نہیں کہا، انہوں نے نہیں لکھ کر بھیجا کہ تم کو اس کتاب میں لکھی احادیث کے روایت کرنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں دی۔ اگر مکاتبہ مجردہ عن الاجازہ ہے تو اس صورت میں صحیح قول یہ ہے کہ شیخ سے شاگرد حدثنا یا اخبرنا کے ذریعے سے روایت کرے تو یہ شاگرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، روایت میں شاگرد ایسے کہہ سکتا ہے کتب الی فلان یا اخبرنی کتابۃ، اس طریقے سے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ہوا بیٹا عنوان باب ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو مناولہ سے متعلق ذکر کیا جاتا ہے اور جو اہل علم کے علمی مکتوب شہر والوں کی طرف بھیجنے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بیان میں یہ باب ہے۔ امام بخاری نے مناولہ اور مکاتبہ کو جائز قرار دیا، اور اس کے جواز پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری اور اس کے مکاتبہ اور مناولہ کی حجت ہونے پر امام بخاری استدلال کرنے کے لیے یہ باب امام بخاری نے باندھ دیا۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں ہے وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق۔ امام بخاری نے یہ ٹکڑا پیش کیا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے، نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان غنی نے مصاحف لکھوائے، فبعث بها الى الآفاق، پھر جو مصاحف لکھوائے تھے ان کو چہار جانب آفاق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھیج دیا۔ تو دیکھو مصاحف لکھوائے، امام بخاری کا اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مصاحف لکھوائے اور بھیج دیے، تو مکاتبہ کی صورت ہے یہ، اور جہاں جہاں گئے وہاں کے لیے لوگوں کو یہ بھی حکم لکھ دیا کہ آپ لوگ انہی نسخوں پر ہی اعتماد کریں قراءت قرآن کے سلسلے میں۔ تو مکاتبہ اہل علم شہر والوں کی طرف علمی مکتوب جو لکھیں جس کو مکاتبہ کہتے ہیں، تو مکاتبہ اگر حجت نہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مصاحف کو لکھوا کر آفاق کی جانب نہیں بھیجتے۔ مصاحف مصحف کی جمع ہے، مصحف کہتے ہیں قرآن پاک کو، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تدوین فرمائی۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ پوری حدیث حضرت امام بخاری نے فضائل القرآن میں ذکر کی ہے، یعنی جو باب فضائل قرآن کا باندھا ہے اس میں پوری حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ اس پوری حدیث کا بیٹا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارمینیہ کی فتح کے موقع پر شام کے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان میں قراءت قرآن کے سلسلے میں اختلاف ہے. جب حضرت حذیفہ ابن یمان مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عرض کی، آپ امت مسلمہ کو سنبھالیے، کیونکہ لوگ قراءت قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کچھ کہیں پر قراءت کر رہا ہے، کوئی کچھ قراءت کر رہا ہے، تو اختلاف ہونے لگا ہے قراءت قرآن میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں لوگ ایسا اختلاف شروع کر دیں جیسا اختلاف یہود و نصارہ نے توریت و انجیل میں کیا. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان کی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے حضرت حفصہ جو کہ امہات المؤمنین سے ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنا قاصد بھیج دیا اور فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن کے جو صحیفے موجود ہوں وہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو نقل کروا کے آپ کو واپس کر دیں گے. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس جو بھی صحیفے قرآن کے تھے، جو بھی پارے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید ابن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن ابی وقاص، سعید ابن عاص اور حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام کو ان صحیفوں سے نقل کرنے کا حکم دیا کہ ان کی کاپی کریے اور نقل کریے. اور نقل کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف وہ صحیفے واپس کر دیے جو منگوائے تھے. بخاری شریف کے اندر جو فضائل قرآن میں حدیث ہے، میں نے اس کا ابھی یہ خلاصہ بیان کیا. جبکہ بخاری کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں جب یہی حدیث منقول ہوئی، ذکر کی، تو ان میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 مصاحف لکھوائے تھے اور ان میں سے 4 مصاحف مندرجہ ذیل مقامات پر بھیج دیے. ایک ملک شام بھیجا، ایک حجاز بھیجا، ایک یمن بھیجا اور ایک بحرین بھیج دیا، اور ایک اپنے پاس روک لیا. جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نسخے لکھوائے تھے. ایک بصرہ بھیجا تھا، ایک کوفہ بھیجا تھا اور ایک ملک شام بھیجا تھا اور ایک اپنے پاس رکھ لیا تھا. وہیں پر ایک روایت ابو حاتم سجستانی کی بھی ملتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مصاحف لکھوائے تھے. 6 مصاحف آپ نے ان جگہوں پر بھیجے، ایک مکہ مکرمہ، ایک ملک شام، ایک یمن، ایک بصرہ، ایک کوفہ، ایک بحرین، اور ایک اپنے پاس رکھ لیا. تو اس طریقے سے
ہمارا امام بخاری کا اس حدیث کے ٹکڑے کو پیش کرنے سے مقصد جو ہے وہ مکاتبہ کے حجت ہونے پر استدلال کرنا ہے، اور آپ نے سمجھ لیا کہ اس سے مکاتبہ ثابت ہو گیا، مکاتبہ کا حجت ہونا سمجھ میں آیا۔ اور ایک اور امام بخاری نے ایک اور بات ذکر کی، فرمایا وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمْرَ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت یحییٰ ابن سعید اور حضرت امام مالک، یہ تمام حضرات مکاتبہ کی یہ صورت جو ہم نے ذکر کی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کو جائز جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اہل حجاز نے استدلال کیا ہے مناولہ کی حجت ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حیث کتب لامیر سریہ کتابا، جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے امیر کے لیے ایک خط لکھا، وقال، اور فرمایا، قاصد سے فرمایا لا تقرأہ، اس خط کو مت پڑھنا، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ فلاں فلاں جگہ پر تم پہنچ جاؤ، جب فلاں جگہ پر پہنچ جاؤ تو خط پڑھنا، اس سے پہلے مت پڑھنا۔ تو قاصد جو کہ خط لے کر جا رہے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، خط میں کیا ہے کچھ نہیں پڑھا، جب فلاں جگہ پر پہنچے تو انہوں نے خط کھول کر پڑھا۔ فلما بلغ ذلک المکان، تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے، قرأہ علی الناس، تو اس خط کو، کتاب کو لوگوں پر اس کی قراءت کی، لوگوں کے سامنے اسے پڑھا۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، معاملے کی انہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہیں خبر دی۔ امام بخاری نے یہ یہاں پر واقعہ ایک اجمالی طور پر ذکر کیا، استدلال کرنے کے لیے اس بات پر کہ بعض اہل حجاز نے مناولہ کی حجت ہونے کے سلسلے میں حدیث نبی سے استدلال کیا ہے۔ تو جو حدیث نبوی میں جو واقعہ ہے اس واقعہ کو اجمالی طور پر امام بخاری نے یہاں پر پیش کیا۔ اگر تفصیلی واقعہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفصیلی واقعہ تاریخ اور سیر کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اصل میں یہ جو واقعہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جحش کے قافلے کا واقعہ ہے۔ اب عبداللہ ابن جحش یہ کون تھے؟ حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش جو تھیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش اسدی ہیں۔ یہ مہاجرین اولین سے ہیں، غزوہ بدر میں یہ شریک ہوئے تھے اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو کافروں نے ان کے ناک کان بھی کاٹ لیے تھے۔ معاملہ یہ ہے، واقعہ تفصیلی اگر دیکھیں تو ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہاجرین کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جحش اسدی کو امیر قافلہ بنا کر بھیجا،
اور ساتھ میں ایک تحریری مکتوب عنایت فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ خط کھول کر دیکھنا، اس سے پہلے یہ خط کھول کر نہیں دیکھنا ہے۔ اور اس میں 2 دن کی پہلے مسافت طے کر لینا ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کھول کر دیکھنا، خط میں جو بھی لکھا ہوا پائیں اسی کے مطابق عمل کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد خط کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، تم برابر چلتے رہو یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ، اور مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ میں جو مقام نخلہ ہے، جب تم وہاں پہنچو وہاں قریش کے قافلے کی تلاش میں رہو اور ان کی خبریں ہم تک پہنچاؤ۔ اسی واقعہ میں بیٹا یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک رجب المرجب کو عمرو ابن حضرمی کا قتل کر دیا۔ انہی قافلے والوں نے، انہی لشکر والوں نے 1 رجب کو عمرو ابن حضرمی کا قتل کر دیا۔ اصل میں ان کو یہ شبہ تھا کہ شاید آج 30 جمادی الاخرہ ہے، اتفاق سے 1 رجب المرجب تاریخ ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا اور کہا، میں نے تمہیں قتال کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ یہ بات جب قریش نے دیکھی تو قریش نے طعنہ دیا کہ محمد عربی نے شہر حرام میں قتل کرنے کو، قتال کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن کفار قریش نے یہ طعنہ دیا، کیونکہ حرمت والے جو مہینے ہیں جن میں قتال، جنگ و جدال حرام ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ اب یہ دھوکے سے ان لوگوں سے ہو گیا تو اس پر آیت کریمہ بیٹا نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تو تم فرما دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ یہ واقعہ ہے، امام بخاری نے اس واقعہ سے استدلال اس بات پر کیا کہ دیکھو واقعہ کے اندر یہ سمجھ میں آیا کہ لشکر کے امیر کو سرکار نے ایک خط دیا تھا اور فرمایا 2 دن کا سفر جب ہو جائے تو اس کے بعد کھول کر اسے دیکھنا، اس سے پہلے مت پڑھنا، اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنا۔ لشکر والوں نے اس خط کو 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد کھول کر دیکھا، پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ تو دیکھیے یہاں پر لشکر والوں نے مکاتبہ کو حجت اور دلیل مانا نا۔ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا اس بات پر کہ مکاتبہ حجت ہے، صحابہ کرام نے مکاتبہ پر عمل کیا، سرکار نے مکتوب لوگوں کو بھیجا، دیا۔ تو امام بخاری نے مکاتبہ کے حجت ہونے پر اس واقعہ کو اجمالی طور پر یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان ایسی احادیث ذکر کر رہے ہیں جن میں مکاتبہ پر حجت ملتی ہے، لیکن ہم ان احادیث کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔
کیونکہ وقت زائد ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔